لیکن اصل میں اس کی روحانیت تھی وہ حاصل کرنے سے معلوم ہو۔ تو ہر عمل سے پہلے اس عمل کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ شریعت نے جس چیز کو ہم پر فرض قرار دیا ہے اس کے علم کو، اس کے مسائل سیکھنے کو بھی فرض قرار دیا۔ آج کوئی تیار نہیں ہوتا، اور اگر کوئی سیکھتا سیکھنے کی کوشش بھی کرے اپنی مرضی کی چیزیں پوچھے، بس اگر اس کو مزاج کے خلاف کچھ سمجھانے کی بات کی جائے، وہ شریعت یوں کہتی ہے، اسلام یوں کہتا ہے، تو بہت جلدی ہم نے دوسرے سے ناراض ہونے لگتے ہیں۔ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، لاکھوں روپے کے خرچے ہو گئے، ہزاروں روپے کے اخراجات برداشت کر لیے، مہنگائی کے دور میں بڑی مشکل سے معاملات کو سمیٹ کر ہم نے حصے ڈالے یا کسی جانور میں شریک ہوئے یا اپنا جانور گھر میں لے کے آئے۔ اس کے مسائل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم الہی سے ہم سے چاہا کیا ہے، اس طرف توجہ عام طور پر شیطان نہیں کر رہے۔ کیونکہ آج پہلا دن ہے، ابھی عید الاضحیٰ کے بعد انشاءاللہ نماز کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، اس لیے میں اپنے بھائیوں کی، اپنے بزرگوں کی توجہ اس طرف کروانا چاہتا ہوں کہ جس طرح انسان کی زندگی جسم اور روح کے ملاپ سے مکمل ہوتی ہے۔ جسم باقی ہے، روح نکال دی جائے بندہ مر جائے گا۔ اگر روح اور جسم کو ختم کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، توڑ دیا جائے تو روح نکل جائے گی، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح جسم کی ضرورت ہے ویسے روح کی بھی ضرورت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات میں سے ہر حکم پر عمل کرنے کی ایک شکل اور صورت اور جسم ہوتا ہے، دوسرا اس کے اندر روح ہوتی ہے۔ قربانی کا بھی ایک سلسلہ ہے۔ قربانی ہم کرتے ہیں، قربانی کے موقع پر ایک تو اس قربانی کے حکم کی شکل ہے۔ شکل یہ ہے کہ جانور لے آؤ، جانور بے عیب ہونا چاہیے اور اس کے اوپر مقررہ وقت گزرا ہوا ہونا چاہیے۔ چھوٹا جانور ہے تو 1 سال کا ہو، بڑا ہے تو کم سے کم 2 سال کا ہو۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کا خیال رکھ کے ہم جانور لے آئے، خرید کے گھر لے آئے، اس کے بعد چھری پھیر دی، ذبح کر دیا، تقسیم کر دی، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ قربانی کا مجسمہ اور اس کی شکل ہے۔ اس جسم کے اندر روح کیا ہے اس کو بھی سمجھ کے جائے، اور آج ہم ایسی قربانی کریں جو جسم والی بھی اور روح والی بھی، تاکہ اس قربانی کے صحیح نتائج اور اس کی برکات اللہ تبارک و تعالی ہم پر نازل فرمائے۔ قربانی کی روح کیا ہے؟ روح کو پوچھنے کے لیے آپ کو جناب ابراہیم کے دروازے میں جانا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھے قربانی کیا ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں یہ دکھا دیا کہ آپ نے بیٹے کو ذبح کرنا۔ یہ سارے واقعات سنے ہوئے ہم نے، سنتے رہتے ہیں، تکرار ہوتا رہتا ہے، بار بار مذاکرے ہوتے رہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پہلے کوئی کیل کال نہیں کیا۔ یہ کیا مطلب ہو گیا، اس کو ذبح کریں گے تو کیا کریں گے، کیسے ہوگا، کیسے نہیں ہوگا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم اپنے بیٹے کو رائے خدا میں قربان کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل کو یہ بات ہضم ہو یا نہ ہو، دنیا والوں کو یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ نے کہہ دیا ہے بچے کے گردن پہ چھری پھیر دیا جائے، بچہ جتنا بھی پیارا کیوں نہ۔ یہ روح ہے ہر اس حکم کی جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ تو ہر حکم سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھے کیا کہتا ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہے بس ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دی ہے، اس زندگی کے ساتھ جتنی نعمتیں تعداد کرنے والی ہیں وہ ساری اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے اگر کچھ کہہ دیا کہ تم نے کرنا ہے تو بس کرنا ہے۔ آج ہمارے یہاں ظاہری حال پہ بڑی توجہ دی جاتی ہے، جانور کو گھمایا جاتا ہے، پھر اچھی بات ہے، جانور کو گھمانا پھرانا بھی چاہیے، لیکن ریاکاری کا مسئلہ بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو دکھلاوا کرنے کے لیے کہ ہم اتنا بڑا جانور لے کے آئے، یہ لے کے آئے، وہ لے کے آئے، ریا، لوگوں کا دکھلاوا، یہ انسانی اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لاکھوں روپے کا خرچہ بھی گیا اور ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جو عمل کرنے کے لیے ہم نے یہ سب کچھ محنتیں کی وہ عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حق تو یہ بنتا ہے اللہ نے مجھے جسم کی ساری سہولیات دی ہیں، اللہ نے مجھے ساری نعمتیں دی ہیں، سب سے بڑی نعمت اللہ نے زندگی دی، اللہ نے ایمان دیا، آنکھیں کان ناک ساری خوراک صحیح سلامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، خاندان دیا، عزیز و اقارب دیے، رشتہ دار دیے، شہر دیے، وطن دیا، ساری چیزیں رب ذوالجلال نے دی ہیں۔ حق تو
تو یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا کہ اے بندے ساری چیزیں میں نے دی ہیں، آج میرے راستے میں تو اپنی گردن میں چھری پھیر دے۔ اب تو یہ بنتا تھا کہ میں نے تجھے دیا ہے نا تو تو اپنے آپ کو قربان کر کے میرے راستے پہ آ جا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا۔ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اللہ امتحان اتنا بڑا رہتا ہے۔ آج اگر مجھے اور آپ کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کر دو، تو آپ اندازہ کریں، ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہم یہ قربانی بارگاہ الہی میں پیش کر سکتے تھے؟ اتنا مضبوط ایمان ہمارے پاس ہے۔ جتنا مضبوط آدمی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر امتحان بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، اور پھر امتحان کے بعد نتائج بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں، اللہ مقام اور مرتبہ بھی اتنا بڑا عطا کرتا ہے۔ جناب ابراہیم بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، اللہ نے بڑا امتحان لیا، اور ہمارے لیے کیا فلیلہ بذبح عظیم۔ حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل کی قربانی تو اللہ نے قبول کر لی، لیکن بیٹا واپس دے دیا، اور پھر فرمایا کہ اس قربانی کی نشانی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو جو ایمان والے ہوں گے، ہر امت میں اللہ کی طرف سے حکم نامہ دے دیا کہ تم نے قربانی کر لی۔ اصل میں قربانی کا سلسلہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ایسا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا سلسلہ چلتا ہوا آتا ہے۔ حابیل اور قابیل نے بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قربانی پیش کی ہے، جس میں نے عرض کیا کہ ایک ہر عمل کا ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے۔ روح اس کی وہی ہے جو جناب آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ پیش کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ پیش کر کے کچھ نذرانہ دیا جائے، کچھ شکرانہ دیا جائے کہ یا اللہ یہ میری طرف سے آپ کا احسان ہوگا، آپ قبول فرمائیں۔ اب نہیں پتا قبول کس کا ہوتا ہے کس کا نہیں ہوتا، تو شکل و صورت اور مجسمہ ہر شریعت میں مختلف تھا، لیکن روح ہر شریعت میں جو بھی قربانی آئی اس میں کی تھی۔ حابیل اور قابیل کی قربانی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سورہ مائدہ میں فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے بارے میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ ایک قربانی حابیل نے پیش کی اور ایک قربانی قابیل نے پیش کی۔ قابیل کی قربانی اللہ نے رد کر دی، حابیل کی قربانی اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کی۔ تو قربانی کا تذکرہ تو وہاں سے ملتا ہے، تو ایک کی قبول ہو رہی ہے، ایک کی رد ہو رہی ہے۔ پہلے زمانے میں اس کی شکل الگ تھی، تو ہم اس شکل کے پیچھے نہیں جائیں گے، شکل کا اہتمام بھی ضروری ہے اس لیے کہ روح اس کے ساتھ لگے گی، لیکن اصل اس کی روح ہے۔ جب تک آپ کو اس کی روح حاصل نہیں ہوتی تب تک آپ قربانی جیسے عظیم فریضے کے ثمرات حاصل نہیں کر سکتے۔ اس قربانی کی بڑی عجیب برکتیں جو ہمیں حاصل نہیں ہوتی، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں سب کیوں ہوتا ہے۔ ہم نے تو اپنے اساتذہ کرام سے یہ بھی سنا ہے تجربات کے طور پر، یہ کسی حدیث یا قرآن کی آیت پر نہیں ہے، تجربات کے طور پر یہ باتیں ہمیں کابرین نے بتلائی ہیں کہ اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہے یا قربانی واجب نہیں ہے، اور قربانی کے دنوں میں اس کی حالت انتہائی خراب ہے، مہنگائی ہے، قرض ہو گیا ہے، معاملات ہیں، گھر میں پریشانی ہے، خرچہ نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ کہیں سے قرض لے کے، قرض بھی ایسا جو اس کو پتہ ہو کہ میں واپس لوٹا سکتا ہوں، قرض لے کے اگر وہ اس فریضے کو کر گزرتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ آئندہ پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر سے مالی مشکلات کو ہٹا کر رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا امتحان ہوتا ہے نا، جیسے اب حضرت ابراہیم پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے کہ شاید بیٹا ذبح ہو جائے گا، آخر پدرانہ شفقت اور محبت تو دل میں تھی نا کہ میرا بچہ ہے۔ روایات میں آتا ہے 88 سال کی عمر میں اللہ نے جناب ابراہیم کو اسماعیل بیٹا دیا۔ 88 سال کی عمر میں 20 سال تک جناب ابراہیم نے اللہ سے اولاد مانگی، اللہ نے اولاد دی، پھر چلنے پھرنے کے قابل جیسے وہ اللہ کہتے ہیں ذبح کر دیا۔ اور حضرت ابراہیم سوچتے تو ہوں گے بیٹا تو چلا جائے گا، تو یہ اندازہ نہیں تھا، تو ہم بھی سوچتے ہیں کہ مال چلا جائے گا، یہ 20,000 چلے گئے، 25,000 نکل گئے، 30,000 گئے، یہ گئے نہیں، اللہ واپس لوٹائے گا۔ حضرت اسماعیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو واپس لوٹایا، تو آج اگر ہمارے 25-30 ہزار پہ چھری چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعمت بدل میں عطا کرے گا۔ تو اس طرح کی باتوں میں، اور آج ایک تو وقت مختصر ہوتا ہے، عوام کے پاس علماء کے لیے وقت نہیں ہوتا، مسائل سیکھنے کے لیے وقت، یہ شکوہ ہے ہمیں رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کوئی ایسا نظام بنا دے کہ عوام میں پہلی جیسی طلب دین کی پیدا ہو جائے، پھر ہم آپ کو بتلائیں سارے معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ بڑے مسائل ہوتے ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں، بڑی گہرائیاں ہوتی ہیں، اور ہم اپنے پاس یعنی کہ وقت تو بہت ہے، بندہ گھر سے ڈیوٹی کے لیے جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، جاتے ہوئے ہزاروں لوگ راستے میں ملتے ہیں جو بیٹھے گپے لگا رہے ہیں، واپسی کے بھی مل جاتے ہیں، وقت بہت ہوتا ہے، شیطان پیچھے پڑا رہتا ہے کہ نہیں تم نے یہاں وقت نہیں دینا، اس لیے کہ اگر یہاں وقت دیں گے تو ہمارے اعمال اچھے ہو سکتے ہیں، زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں وہم میں ڈالنے کے لیے بہت سی طاقتیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں، ہمیں ان چیزوں سے دور کرتے رہتے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں قربانی کے مسائل کا اہتمام کیا جائے، صحیح معنوں میں قربانی کا جسم، اس کی روح، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا چیزیں ہم سے مانگی ہیں، طلب کی ہیں، وہ ساری چیزیں اگر ذہن میں رکھ کر انسان صحیح معنوں میں ڈر کر اللہ کے دربار میں یہ نذرانہ پیش کرے کہ یا اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، میرا مال اتنا پاک نہیں ہے، میری آمدنی کے ذرائع بڑے مشروب ہیں، روزانہ پتہ نہیں 20 گناہ ہو جاتے ہیں، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں تیرے دربار میں قربانی پیش کروں اور تو اس کو قبول بھی کر لے، لیکن اللہ میں پاک پیغمبر کا امتی ہوں، جناب ابراہیم کی اولاد میں سے ہوں، اے اللہ تو مہربانی کر لے، میں گندا صحیح لیکن تیرے نبی کی امت میں سے ہوں، تو مہربانی کر کے میری قربانی قبول کر۔ اس کے تقاضے سیکھے، اللہ کی بارگاہ میں بہانے لے کے نہیں، بہت بڑا بہانہ ہوتا ہے قربانی کا۔ تو قربانی دو چیزوں کی ہوتی ہے، ایک یہ جو آپ جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں، اور دوسرا دل میں اٹھنے والے جذبات، خواہشات، غلط قسم کی باتیں، گناہوں کی دعوت، اور یہ تمام اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں پر چھری چلا کے پھر انسان جانور پہ چھری چلائے۔ ایک پاک باز آدمی 10 ذوالحجہ کو، 11-12 ذوالحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سرخرو ہو کے حاضر کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا، صحابہ کرام میں تواتر سے چڑھا۔ اس سے پیچھے جیسے میں نے آپ فرض کیا، پہلے زمانہ میں یہ ہوتا تھا کہ قربانی پیش کرو، وہ قربانی آپ نے کر کے جانور کو ذبح کر کے چھوڑ دیا۔ پہلے زمانوں میں غلے کی قربانیاں بھی ہوتی تھی۔ حابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے حابیل نے جانور کی قربانی دی، مینڈا قربان کیا، روایات میں آتا ہے، اور قابیل نے غلے کی قربانی دی، اناج کا جو غلہ تھا۔ تو نشانی ہوتی ہے حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پہلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا قربانی پیش کر کے رکھ دو، آسمان سے آگ آئے گی، اگر آگ نے آ کر کے جلا دیا اس قربانی کو تو مطلب یہ ہے کہ قربانی قبول ہو گئی، اور اگر ایسا نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی، مردود ہو گئی۔ تو پہلے زمانے میں یہ دونوں باتیں واضح ہو جاتی تھیں۔ اس زمانے میں اللہ نے پردہ رکھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کروڑوں انعامات ہیں، اللہ نے بڑے احسان کر دیے ہیں۔ ہماری قربانیوں پر، ہمارے اعمال کی قبولیت، عدم قبولیت پر اللہ نے پردہ رکھا ہے۔ کسی کو نہیں پتا اس کا عمل قبول ہوا نہیں ہوا، میرا قبول ہوا نہیں ہوا۔ اگر آج یہ پردہ نہ ہوتا تو ہم لاکھوں کے جانور ذبح کرتے، اس کے بعد کئی لوگ ایسے ہوتے جن کی قربانیاں قبول نہ ہوتی تو لوگ ہائے ہائے کرتے، لوگ ان کے برتانے کستے، عزت نفس بھی مجروح ہو جاتی، شرمندہ بھی ہوتے۔ تو یہ معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قربانی پر پردہ رکھا ہے۔ پہلے جیسا فلسفہ نہیں ہے، پہلے زمانوں میں قربانی کر دی، اس کا گوشت، اس کی کھال کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اس امت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ کی طرف سے یہ احسان ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا گوشت بھی تم کھاؤ، جو چیزیں قابل استعمال ہیں وہ ساری تم کر سکتے ہو، جو کسی کو دینے کی ہے وہ دے دو، وہ بھی بالکل استعمال کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک قطرہ بھی نہیں جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتا ہے تو اس کی قبولیت کا پروانہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ آپ کے 30,000 کی ضرورت ہے، نہ آپ کے بکرے کی ضرورت ہے، نہ میری کسی گائے کی ضرورت ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، میں اس کو حکم دیتا ہوں یہ کرتا کیا ہے، بہانے بناتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، سارے اخراجات ہو جاتے ہیں، لیکن جب معاملہ قربانی کا آتا ہے یا کچھ اور یعنی کہ دینی معاملات میں خرچ کرنے کا آتا ہے، پھر بہت سی مشکلات سامنے آ جاتی ہیں، مالی پریشانیاں سامنے آ جاتی ہیں، تو سمجھ جائیں یہ شیطان کی طرف سے وسوسے کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک غریب آدمی 10,000 روپے کسی کو دینے کی طاقت اس میں نہیں ہے، اسی کے گھر میں اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے 50 دیں گے، معاشرہ اس سے پکوانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یعنی آدمی ہے بچے
ایسے ہیں، یہ صرف دھوکہ ہے، کچھ نہیں۔ میں بذات خود ممبر میں بیٹھا ہوں باوضو حالت میں، آپ سے مجھ پر قربانی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مجھ پر اس وقت قربانی واجب نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھا کیا ہے۔ اللہ کے فضل سے جب سے ہوش سنبھالا ہے اور جب سے معاملات میں سمجھدار ہوئے ہیں، کچھ اللہ نے علم دیا ہے، تب سے آج تک اللہ نے ایک بھی ناغہ نہیں کروایا۔ اب ہمت کیا کریں ایسے مسائل میں، ضروری تھوڑی ہے کہ آپ 50,000 کی قربانی کریں، آپ 80,000 کی قربانی کریں، 15,000 میں ہو سکتی ہے۔ ہمارے دوست نے 12,000 کی بکری خریدی ہے، بکری خرید کر قربانی کر لی، اس میں کیا کسی کو دکھانا ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا ہے کہ یا اللہ یہ ہے میری طرف سے ہے، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ قبول کریں۔ تو حکم احکام جو بھی اللہ کی طرف سے آئیں انہیں پس و پیش نہ کیا جائے، شیطان کی طرف سے جو کیل کار آتی ہے نا اس کو رد کر دیا جائے۔ بہت سے لوگ ہیں، وقت تو انتہائی مختصر ہے ورنہ میں اس پر بھی بات کرتا، بہت سے لوگ اعتراضات میں لگے ہوتے ہیں، ملحدین خاص طور پر۔ یہ جو میڈیا ہے نا آپ کے اور میری جیب میں، یہ جو میڈیا آج ہمارے بچوں کی جیبوں میں، ہماری جیبوں میں، آج ہمارا سب کچھ یہی ہے۔ ہم نے قربانی کچھ نہیں، ہم گوگل پہ سرچ کریں گے، یوٹیوب پہ سرچ کریں گے۔ ہم نے نماز سیکھنی ہے گوگل پہ سرچ، ہمیں گھر میں مفتی چاہیے، 4 قدم چل کے مسجد کے ملا کے پاس ہم کیوں جائیں؟ یہ کون ہوتا ہے دین سکھانے والا؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کو جہنم سے بچوائے گا تو یہ مفتی اور مولوی بچوائے گا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ تو ایسی چیز ہے کہ آپ آج اپنے بند کمرے میں بیٹھے ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیں، ساری دنیا کے سامنے چل جائے گی۔ آپ سرچ کر رہے ہیں پتہ نہیں کون ہے جو سامنے آ رہا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ کون ہے جو سامنے آ رہا ہے، پتہ نہیں آپ کا دین بنانے آ رہا ہے، آپ کا دین برباد کروانے آ رہا ہے۔ کروڑوں مسائل ایسے ہیں جو موبائلوں میں غلط بتلائے جاتے ہیں، غلط لکھے آپ کو کیا پتہ، یہ تو ایسے ہی ہے۔ آپ کو اگر سر میں درد ہو جائے، کڈنی کا مسئلہ ہو جائے، ہارٹ پیشنٹ ہو، کسی کے دل کی بیماری ہے اس کو، اور وہ کہے کہ میں یہ بیماری یہ مسئلہ ہے لہٰذا یوٹیوب پہ سرچ کر لیتا ہوں، میڈیسن آ جائے گی۔ بڑے بڑے پروفیسر جو ہیں یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے چینلز ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، میں وہاں سے لے لیتا ہوں، نسخہ خرید لوں گا۔ ضروری تھوڑی ہے 1500 فلاں کو فیس دو، 2000 میں فلاں کو فیس دو، وقت ضائع کرو۔ اب یہ بندہ اگر اس طریقے میں چلنے لگ جائے تو آپ پتہ ہے اس کی موت کا فیصلہ تو انہوں نے جو لکھا ہے، لیکن اس کی تکلیفوں میں اور اس کی جسمانی بیماری میں اضافہ ہوگا یا افاقہ ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ اور جب جسمانی علاج پر ہم اتنے حساس ہیں تو پھر جب روحانیت کی بات آتی ہے، ہمارے ایمان کی بات آتی ہے، ایمانی دوا لینے کے لیے ہم یہاں یوٹیوب پہ کیوں جاتے ہیں؟ ہمیں علماء اور مفتیان کرام سے رابطہ کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے، کیوں تکلیف ہوتی ہے وہاں؟ تو آپ سمجھ جائیں گے یہ معاملات سارے بس